اس بیٹھک کو، اس پروگرام کو جو ہے وہ ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ خواتین حضرات، جس دوست کو میں آپ بلا رہا ہوں بڑی سزا بہار شخصیت ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ گلوبل پراپرٹی ایکسپو جو دبئی میں ہونے جا رہی ہے 2 دنوں کی، اس میں تمام تر کاوشیں میرے اس دوست کی ہیں۔ دن رات انہوں نے جو ہے اس پہ کام کیا ہے، پاکستان سے دوستوں کو بلایا ہے اور دوستوں کو بلا کے یہاں پر رہنے والوں کے لیے ایک اچھا موقع جو ہے وہ انہوں نے دوستوں کو فراہم کیا ہے کہ ضرور جائیے، ضرور دیکھیے، اور اس ایکسپو میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ گھر جس میں ہم نے رہنا ہے وہ شاید ہمارا منتظر بھی ہوگا۔ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ گھر ان سے لیجیے جو آپ کے دل میں گھر ہے، گھر ان سے لینا چاہیے تاکہ یاد رہے کہ ہم نے اشرف خان صاحب سے گھر لیا تھا، ہم نے میاں منیر خان صاحب سے لیا تھا، پروفیسر صاحب سے لیا تھا۔ تو خواتین حضرات، نہ ہی وہ وقت کا امیر ہے اور نہ ہی کسی کے زلفوں کا اسیر ہے، کیونکہ وہ نام کے لحاظ سے میاں منیر ہے۔ آپ کی بہت ساری تالیوں میں میاں منیر خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً چودھری خالد حسین صاحب، چودھری افتخار صاحب، راجہ سرفراز صاحب اور ان کی پوری جو مینجمنٹ ہے، جو کمیٹی ہے، جو ڈائریکٹر ہے، کہ انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ ہم گلوبل پراپرٹی ایکسپو کر رہے ہیں تو انہوں نے خصوصاً یہ کہا کہ ایک دن پہلے ہم آپ کے لیے گلوبل پراپرٹی ایکسپو کے لیے ہم ایک ڈنر ارینج کرتے ہیں، کچھ دوستوں کو بلاتے ہیں تاکہ ان کو ہم بھی آپ کے ساتھ ریکویسٹ کریں کہ اس میں شامل ہو اور آپ کا حصہ بن سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کے کوئی دوست کو ساتھ دیتا ہے تو اس کو کبھی بھی بندہ پہلے سے ہی ان کے لیے بہت محبت ہے کئی سالوں سے، لیکن اور بھی بڑھ گئی۔ حال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی دوست ہیں سب ظاہر ہے اشفاق تو ایسے ہیں جن سے کئی سالوں سے اچھے بھائیوں جیسے، دوستوں جیسے اور فیملی جیسے تعلقات ہیں۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جو پاکستان سے ہمارے دوست کچھ آئے ہیں، کیونکہ جو ہمارے بہت سارے ایگزیبیٹر ہیں ان کی رات کو فلائٹ ہے 1 بجے، کچھ ادھر سے بیٹھ چکے ہیں، کچھ ایئرپورٹ جا رہے ہیں، تو ظاہر انہوں نے اپنا شیڈول اس حساب سے دیا تھا۔ لیکن جو پاکستان سے ہمارے دوست آئے ہیں، جو محمد جاکرانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ان کے ساتھ شاہد حسین صاحب ہے اور میاں طارق جوید صاحب جو UK سے آئے، چیئرمین BOC، پوری ٹیم، اور میں سمجھتا ہوں کہ ادھر ہمارے بھائی جو میاں ایوب صاحب پاکستان سے آئے ہیں، یہ ایڈوائزر تھے پاکستان کے یوتھ افیئر کے ایز اے منسٹر فیڈرل اسٹیٹ۔ تو جتنے بھی دوست ہیں سب سے ایک جو محبت کا رشتہ وہ آپ سب کیونکہ مجھے جانتے ہیں اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اور کراچی سے جو جنید صاحب اور ان کی ٹیم آئی ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ایک چیز میں سمجھتا ہوں وہ پہلے اشرف خان صاحب نے کہہ دی ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ آپ لوگ کیونکہ مجھے جانتے ہیں صاحب تو آپ کو پتہ ہے میں کوشش کرتا ہوں ٹائم کا بہت پابند ہو، تو کسی انتہائی مجبوری سے وہ اسٹال وغیرہ کے ادھر ہمیں رکنا پڑا تو کچھ جو تاخیر ہوئی اس کے لیے بہت معذرت۔ گلوبل پراپرٹی ایکسپو جو ہے یہ اصل میں ہم نے 3-4 سال پہلے جب پلان کیا تو اشرف خان صاحب جو کہ ریئل اسٹیٹ سے بہت عرصے سے وابستہ ہے، تو جب بات چلی تو ایک ہوا کہ ہم گلوبل پراپرٹی یا پاکستان پراپرٹی کے نام سے ہم کچھ ادھر لائیں لوگوں کو اور اس کو ایکسپو کی جائے۔ تو سب سے پہلے ہم نے چودھری خالد صاحب اور راجہ سرفراز صاحب سے بات کی کہ ہم اس کو پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا اتفاق ہوا، ڈیٹ طے ہو گئی، سب چیزیں ہو گئی فائنل، اور اس کی ہم نے کچھ ڈیولپر سے بات بھی کر لی، لیکن کووڈ آ گیا اور وہ پھر جو ہمارا اس کو ہم کینسل کرنا پڑا۔ جب کووڈ ختم ہوا یا کچھ حالات بہتر ہوئے تو ہم نے پھر بہت سے دوستوں نے اس ٹائم کہا آپ دبئی میں کریں، تو اشرف خان صاحب اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے اس کو جہاں ہم نے سوچا تھا وہاں سے ہم شروعات لیں، اور ایک اپنا سینٹر ہے اور اتنا ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہمیں کیونکہ بہت سپورٹ کرتے ہیں تو یہاں سے تو ان کی مہربانی، انہوں نے بھی کہا کہ آپ جو بھی ڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں، تو 7-8 جنوری کو ہوا تھا۔ اور بہت بڑے بڑے ایکسپو ظاہر ہوتے ہیں ادھر،
لیکن وہ چھوٹے سے ایکسپو میں ٹوٹل 11 تھے ڈیولپر، جس کے رسپانس بہت اچھا تھا، رزلٹ اچھے تھے، اور لوگوں نے بھی محبت کا مظاہرہ کیا کہ وہ ایک اس حال کی مناسبت سے ایک بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ تو اس کے بعد یہ ہم نے پلان کیا کہ اب دبئی میں کیا جائے۔ تو اب جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا وہ جگہ ایک جہاں پر لوگ آ سکیں، پارکنگ کی سہولت ہو، تو دوسرا تھانی ہوٹل ہمارے ذہن میں کراؤن پلازا تھا شریف زاید روڈ پہ، دوسرا تھانی کچھ اور تھے۔ تو حال اور اس کی مناسبت سے ہم نے سب سے زیادہ دیکھا کہ لوگ کیسے آئے، پارکنگ کی سہولت ہو، ویلے بھی ہو، خود بھی لگا سکیں، پارکنگ پلازا بھی ہے، تاکہ سب سے بڑی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ ایک سہولت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو وہاں پر طے ہوا۔ اب جب پاکستان سوشل سینٹر میں کرنے کے کچھ اور ہوتا ہے کرائٹیریا، وہ مینجمنٹ ٹیم نے کرنا ہوتا ہے سارا کچھ پرمیشن، لیکن جیسے بھی بات ہوئی ہے الحمدللہ ہم جو پہلے بھی ڈیولپر لائے تھے، آج کی ڈیٹ تک تو مجھے کسی نے نہیں کہا، ان کی کافی ادھر سے چیزیں نکلی تھی، فلیٹ بھی تھے بنے ہوئے بھی، اور کمپلیٹ جو ٹاور ہے پلاٹ بھی تھے، اور چھوٹے چھوٹے پلاٹ بھی تھے، پھیلے بھی تھے، لیکن کوئی مجھے ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس نے کہا کہ اس میں فلاں بندہ آیا تھا تو اس نے ہم سے یہ کر دیا۔ تو اس لیے اب جہاں تک ہے نا دبئی کی بات اور 5 اسٹار ہوٹل کی بات، وہاں پر تھوڑا اور ہی سسٹم ہے، جو ہمیں بھی جب ہم نے سارا کچھ کر لیا تو پتہ چلا وہاں لازمی ہے کہ آپ نے ریرا سے اپروول لینی ہے اور پھر ڈی ٹی سی جو ہے ٹورزم سے لینی ہے۔ ریرا سے اپروول کے لیے آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ ایگزیبیشن لائسنس ضروری ہے، کیونکہ دبئی میں صرف 4-5 ہے، یعنی ایگزیبیشن کی بے شمار کمپنیاں ہیں، ایونٹ مینجمنٹ بے شمار ہے۔ تو وہ پروسیجر جب پورا کرنا ہے تو انہوں نے جتنے بھی ڈیولپر تھے، کیونکہ میں اس میں شامل رہا اور ہمیں کافی لگا کہ جیسے کہ ہم شاید اس کو کر نہ سکے، وہ ڈیٹ آگے پیچھے کرنی پڑے گی، تو وہ ایک تو جو بھی ڈیولپر ہے ان کے ایس سی سی پی کے چاہے سرٹیفکیٹ ہو یا ان کے پروجیکٹ کی ڈیٹیل ہو یا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری جب ہم نے ان کو دی ہیں تو پھر جا کے ہمیں پرمیشن ملی، اور وہ جب پرمٹ ملا ہے تو پھر ڈی ٹی سی نے ہمیں اپروول دیا۔ تو یہ چیز ہم نے اپنے طور پر تو کنفرم کی ہے کہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ جس کے پاس وہ لائسنس نہیں ہے ایس سی سی پی کا یا اس کی جگہ نہیں ہے۔ زیادہ پروجیکٹ ایسے ہیں کہ جو یا کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا آدھے سے زیادہ بن چکے ہیں، تو میرا خیال ہے ایک آدھا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے اس کے بھی ہم نے ڈاکومنٹس چیک کیے ہیں کہ اس نے اپنی جو جگہ اس کے پاس ہے اور سب چیزیں اس کی ہم نے دیکھ کے اس کو ملائی ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو کہا کہ اگر آپ یہ ہمیں پرووائڈ نہیں کرتے تو ہم اس کو شامل نہیں کر سکتے اس ایکسپو میں، نیکسٹ جب کریں گے۔ تو اس لیے J7 اس میں ہمارے ساتھ ان کے مختلف پاکستان میں پروجیکٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے مڈ ٹاؤن اسلام آباد میں 5 اسٹار ہوٹل ہے اور ایک بڑا مال ہے ان کا، رونر انکلیو ہے ہمارے پاس اسلام آباد میں، مرینا آئی ٹی ٹاور ہے بیریا ٹاؤن میں، پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر کا سب سے بڑا یہ ٹاور ہے جو تقریباً کوئی 70% بن چکا ہے اس وقت۔ اور اسی طرح لاہور سے ڈریم ہاؤسنگ اسکیم ہے جس کے 2-3 بلاک گھر بن چکے ہیں، اور باقی جو ہے جگہ پہ مرین میں ہمارے پاس پروجیکٹ ہے، اور اس طرح بے شمار جو ہے ٹوٹل ہم نے وہ نہیں کیا کہ ہم بہت زیادہ ڈیولپر لائیں یا سمجھے کہ آپ اتنے لا نہیں سکتے، کیونکہ جو سٹی اسکیپ ہے وہ کئی سالوں سے چل رہا، ہم تو ابھی اس میں شروع ہوئے ہیں، دوسری یہ ایکسپو ہے۔ تو میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہم نے اپنے طور پر یہ پوری کوشش کی ہے کہ یہ جو ہم لائے ہیں اس سے آپ نے مطمئن ہو کے پھر گورنمنٹ سے اپروول لے کے اور پاکستان کے ڈاکومنٹس لے کے ان کو لائے۔ پھر بھی ظاہر ہے آپ سب سمجھدار ہیں، جس طرح ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ آپ خود بھی جس سے جب کوئی چیز لیتے ہیں اس کی آپ تسلی کر سکتے ہیں، ہمیں بھی بٹھا سکتے ہیں یا اس سے آپ بات کر سکتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ نے لینا ہے، جو نہیں سمجھ آتا نہیں لینا کہا ہے۔ لیکن میری یہ گزارش ہوگی جس طرح چودھری افتخار صاحب نے کہا ہے کہ سب دوست جو بیٹھے ہیں یا بے شمار یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن میں ایک بندے کے ساتھ درجنوں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ بھی وہ انوالومنٹ ہے، تو آپ یہ ضرور کریں کہ وہاں پر وزٹ کریں،
وہاں پر ان سے پریزنٹیشن ضرور لیں, انفارمیشن لیں. آپ مطمئن ہوں تو آپ لیں. کسی کو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ آپ یہ چیز اس وجہ سے لے لیں کہ یہ ہمیں پسند ہے یا وہ نہ لیں. یہ کوئی ایسا نہیں سلسلہ. ہماری صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ وزٹ کریں اس کا. تو ایکسپو کا ہمیں بھی سپورٹ ملے گی, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بھی اس میں سپورٹ ملے گی, کیونکہ پاکستان میں پہلے صرف 2 جو لوگ ایکسپو کر رہے ہیں زمین.com میں, وہ 3 ایکسپو کر چکے ہیں. ایک بڑا گروپ ہے ظاہر ہے, ان کے پاس 100+ ویسے ہی ڈیولپر ہے. اسی طرح اسٹار مارکیٹنگ ہے, تو انہوں نے 1 ایکسپو کی ہے. تو ہماری بھی یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ شارجہ سینٹر سے شروع ہو کر ہم ابھی دوسرا یہ اسٹیپ لیا ہے. اس پہ ظاہر بہتری کی گنجائش ہوگی. ہم اس کو اور مزید بہتر کریں گے, کیونکہ پلان ہے ہمارا کہ اشرف خان صاحب اور یہ دونوں کمپنیاں مل کر پریمیم اینڈ کیپیٹل اور دی ہانس گلوبل ہم اسپیشلی سال میں 1 ضرور یوئی کے اندر کریں, اور 1 کسی بھی دوسرے ملک میں کریں. جو ہمارا پلان ہے کہ ہم ریاض میں نیکسٹ کریں گے, تو اس کی ڈیٹ ظاہر ہے ہم اس ایکسپو کے بعد اناؤنس کریں گے. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری خالد صاحب, راجہ سرفراز صاحب, اور جس طرح چودھری افتخار صاحب نے کہا, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم سب جو اوورسیز میں رہتے ہیں مختلف خیال کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف پولیٹیکلی بھی ہیں, سوشل ورکر ہیں, بزنس مین ہیں, جو ہر طرح کے لوگ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی اختلاف ہوں ہم ایک اچھے ثابت ہوں اور آپس میں محبت کا مظاہرہ کریں. کسی بھی حکومت پر تنقید ہر ایک کا حق ہے, لیکن مجھے یہ جو لگتا ہے کہ ہماری جو فوج ہے جب اس نے ابھی ایک طے کر لیا کہ ہم اس طرح چلیں گے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے, تو ہمیں سب کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. یا اگر تنقید کرنی ہے بے شک کریں, لیکن الفاظ کا چناؤ ذرا درست ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں, دوسرے ملک بھی ہیں, تو وہ ایک ایشو بنتے ہیں. تو دوسرا میں ایک چھوٹا سا میرے جو دوست ہے جنید صاحب کراچی سے آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم 1 پلاٹ اپنی طرف سے گفٹ کریں گے ایکسپو میں قرآن اندازی کے کر کے. تو میں چاہوں گا کہ جنید صاحب آپ آ جائیں, کیونکہ آپ خود ہی یہ بات کرتے ہیں, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں, تو مختصر سا ذرا یہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو السلام علیکم. میں کراچی سے آیا ہوں اور نیشنل عمارت میں میرا آفس ہے انجینئرنگ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ, اور میرے پروجیکٹس ہیں تقریباً 4 پروجیکٹس ہیں. باب نور کے نام سے پروجیکٹ ہے, باب نور ایکسلنسی ہے, باب نور امپلم ہے, باب نور ولاز ہے. ہم لوگ الحمدللہ پروجیکٹ کو باقاعدہ طریقے سے بنا کے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. اس کے علاوہ میرا ایک امال آئیکن ہے جو ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ ہوا ہے, کمپلیٹ NOC کے ساتھ ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, SSCP FBR ہر چیز سے کلیئر ہے. میں نیل صاحب کو میں نے ایک آفر دی تھی, میں نے کہا سر گلوبل ایکسپو کے لیے انشاءاللہ میں ایک اوورسیز بلاک باب نور ایکسلنسی کے اندر میں ایک اوورسیز بلاک ہے, اس کے اندر 125 گز کا ایک پلاٹ جو ہے وہ میں اندازی کی صورت میں کل ایکسپو کو اور اپنے اوورسیز بھائی جو بھی اس کا اپنا ہوا اس کو گفٹ کروں گا. آپ کو تشریف لائیے گا, تشریف ان شاء اللہ. تھینک یو سو مچ. کلیئر کرتے ہیں کہ وہ خالی اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے یا پورا پلاٹ؟ نہیں, یہ پورا پلاٹ گفٹ ہے, ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے. اور اس کے اندر ایک میں نے ایک آفر رکھی تھی کہ اگر جو اوورسیز کے حوالے سے اگر کوئی پلاٹ بک کرواتا ہے تو اسے کو اس کا ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ ویو کروں گا, جو ہے اس کی انسٹالمنٹ کنٹینیو کروں گا اس کے اوپر. یہ جو پلاٹ میں جو دیا وہ ایز اے کمپلیٹ گفٹ ہے پوزیشن NOC. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ جنید صاحب. اور یہ پلاٹ ہم انشاءاللہ ادھر قرآن دادی کو بھی نام لکھے جائیں گے اور جب اس کی کارڈ ہوں گے انشاءاللہ کر کے جو بھی معزز ہمارے شخصیات ہوں گی ان کے حوالے کریں گے کہ وہ اس کو نکال دیں. تو میں ایک بار سب دوستوں کا میں ایک کا نام لے سکتا ہوں, کیونکہ 99% ایسے لوگ ہیں جن سے میں کئی سالوں سے میرا تعلق ہے اور میرا ان سے بہت ہی محبت کا رشتہ ہے. تو اس لیے آپ سب کا بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے, اور خصوصاً جو میڈیا کے میرے سارے دوست بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں. ہمیشہ یہ یوئی کے اندر میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوزیٹیو ہمیشہ پاکستان کا امیج کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتا ہے.
تو کبھی بھی میں نے یہاں پر جو منفی نیوز ہے وہ بہت شاید کئی سالوں میں بھی ایک آدھی دیکھی ہوگی. تو ہمیشہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور اس کے لیے بہت شکر گزار ہے. اور یہ بھی جو بھی جہاں آج کسی نے کچھ لینا ہے ایکسپو کے اندر 2 دن کا ہے یا بعد میں لینا ہے, اس سے بھی گھر کو ہر شخص نے اپنے لیے لینا ہے یا پلاٹ لینا ہے, بعد میں کرنا ہے, کوئی اپارٹمنٹ لینا ہے, لیکن پاکستان کو اس کا ضرور فائدہ پہنچتا ہے کہ زر مبادلہ کی صورت میں جو پاکستان کو اشد ضرورت ہوتی ہے تو اس پہ ہم بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں, باقی بھی دوسرے دوست اپنی اپنی جگہ پر کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان سوشل سینٹر شارجہ نے جو یہ ہمیں محبت دی, ان کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی جناب میاں علی ہانس, آپ سے مخاطب تھے. خواتین حضرات, جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی, بلکہ میڈیا کا تو آپ نے شکریہ ادا کر دیا, یہ بڑا ضروری تھا. اور یہ ہمارے وہ دوست ہیں خواتین حضرات جو